السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ اسلام اور سائنس کے بارے میں ہے۔ تو دوستو چلو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دین اسلام اس دنیا میں پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا اور دنیا کا سب سے قدیم مذہب ہے۔ ہر دور اور زمانے میں مختلف قوموں کی طرف انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا جن کو کام اپنی قوموں کی رہنمائی کرنا تھا۔ سائنس اس کائنات میں موجود علوم میں سے ایک ہے۔ سائنس کے علاوہ بھی دنیا میں دیگر علوم کے سمندر موجود ہیں۔ ان تمام علوم کا مقصد اللہ کی معرفت ہے۔ سائنس کا ایک مخصوص طریقہ کار جسے سائنسی طریقہ کار کہا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کے مطابق سائنس صرف مشاہدات اور تجربات سے اخذ کیا گیا علم کہلاتا ہے۔ جہاں تک اسلام اور سائنس کا تعلق ہے تو بہت سے لوگوں کو اس پر بات کرتے سنا ہے۔ بہت سے لوگ اس حوالے سے شش پنج کا بھی شکار ہیں۔ جہاں تک اسلام اور سائنس کا تعلق ہے تو بہت سے لوگوں کو اس پر بات کرتے سنا ہے۔ بہت سے لوگ اس حوالے سے شش پنج کا بھی شکار ہیں۔ سائنس اور اسلام کا آپس میں کیا تعلق ہے اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔ نمبر 1، سائنس کائنات میں موجود قوانین اور دیگر اشیاء کے کھوجنے کا نام ہے۔ جس طرح اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، بالکل ویسے ہی تمام سائنسی علم بھی اللہ تعالیٰ کی ہی وادیت کردہ ہیں۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں آیت الکرسی میں فرماتا ہے، ترجمہ: کوئی بھی اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو بھی نہیں گھیر سکتا مگر جتنا وہ خود چاہے۔ نمبر 2، سائنسی علوم متغیر ہیں۔ ممکن ہے کہ آج جو کچھ سائنسی طور پر حقیقت مانا جا رہا ہے اسے مستقبل میں ہونے والی مزید تحقیقات غلط ثابت کر دیں۔ البتہ قرآن میں جو کائنات کے مختلف مظاہر کے حوالے سے معلومات موجود ہے وہ اٹل ہے۔ نمبر 3، تمام سائنس کا قرآن سے ثابت ہونا ضروری نہیں، بلکہ مختلف سائنسی نظریات اور ایجادات کو قرآن کے معنی میں تعویل کر کے قرآن سے ثابت کرنا صحیح نہیں۔ قرآن کی ایسی تفسیر بیان کرنا غلط ہے۔ کسی سائنسی نظریے کی بابت قرآن کی آیتوں کے معنی میں تعویل کر کے کہنا کہ یہ قرآن میں پہلے سے بیان ہے درست رویہ نہیں۔ ممکن ہے وہ نظریہ مستقبل میں غلط ثابت ہو جائے۔ نمبر 4، قرآن حدیث میں صریح طور پر بیان کیا گیا باتیں کبھی سائنسی طور پر غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگر فی الحال بظاہر اسلام اور سائنس میں کسی چیز کے حوالے سے مطابقت نہ پائی جائے تو یہاں سائنس کو مزید علم کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ نظریہ ارتقاء کو جدید سائنس مسلسل غلط ثابت کیے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن حدیث میں حجامہ، ہجوہ، شہد اور دیگر اشیاء کے بیان کردہ خواص کو مستند سائنس ہمیشہ درست ثابت کرتی ہے۔ نمبر 5، سائنس نہ تو جنات کا انکار کرتی ہے اور نہ ہی آسمان کا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جنات اور آسمان سائنسی طور پر موجود نہیں تو وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ سائنس فی الحال وہاں تک نہیں پہنچی کہ ان چیزوں کا سراغ لے سکے۔ نمبر 6، دنیا کو کوئی مسلم اسکالر یا عالم دین سائنسی علوم سیکھنے سے نہیں روکتا۔ اگر کوئی قوم سائنس میں ترقی نہیں کر رہی تو یہ اس کے تعلیمی ادارے کی کوتاہی ہے، نہ کہ اس کے پیچھے کوئی مذہبی وجہ ہے۔ نمبر 7، سائنسی ایجادات کے معاشرے پر مثبت اور منفی دونوں اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں سائنسی ایجادات کو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے میں دین اسلام رہنمائی